بہت سارے حضرات اس میں پریشان ہیں کہ جب ہم ووٹر لسٹ کے لیے جب فارم بھر کر دیتے ہیں، ای نمبریشن فارم جب بھر کے دیتے ہیں تو اس میں ایک کھانچہ ہے کہ اپنا نمبر اپلوڈ کریں، اپنا نمبر بھی بھریں۔ تو اس میں کافی حضرات کنفیوز ہے، چونکہ ابھی بھی ایسا وقت ہے کہ ہر ایک انسان کے پاس اپنا پرسنل نمبر نہیں ہے، ہر ایک انسان کے پاس اپنا موبائل نہیں ہے۔ تو ایسے میں کیا کرے؟ اگر کسی ایک کا، گھر کے کسی ایک سدس کا، کسی ایک شخص کا اگر اس میں نمبر ڈال دیا جائے سبھوں کی طرف سے، یعنی سبھوں کے فارم میں صرف ایک ہی آدمی کا نمبر ڈالا جائے، تو کیا یہ کام کرے گا؟ جی ہاں کرے گا۔ مان لیجئے ہمارے گھر میں 6 آدمی ہیں اور ہمارے پاس کوئی میرا پرسنل نمبر نہیں ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنے والد صاحب کا ہی نمبر ڈال سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا کام میں آ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہماری بہن کسی کی گھر کی زینت بن گئی ہے، کسی کی گھر کی بہو بن گئی ہے، تو ایسے میں کیا وہ بہن، وہ بہو اپنے ماں باپ کا نام ڈالے فارم پر یا اپنے ساس یا سسر کا ڈالے؟ تو آپ حضرات اسے بھی خوب سمجھ لیں کہ اگر کوئی ہماری بہن کسی کی گھر کی زینت بن گئی ہے، کسی کی بہو بن گئی ہے، تو وہ بہو، وہ بہن اپنے ماں باپ کا ہی نام ڈالے۔ اب آپ حضرات اس فارم کی طرف دیکھ لیں کہ دیکھیں ہمیں بھرنا کیسے ہے۔ اوپر والا جو آپ حضرات کو کھانچہ دکھ رہا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ حضرات اپنا جنم تتھی ڈالیں، یعنی جسے جنم پتری کہہ لیں، جسے جنم پتری کہہ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آدھار سنکھیا ڈالیں، جو چونکہ ہر ایک انسان کے پاس آج کے دور میں آدھار کارڈ بنا ہوا ہے، تو آپ حضرات آدھار کارڈ پہ جو نمبر ہوتے ہیں اس نمبر کو اس کھانچے میں لکھیں۔ پھر اس کے بعد موبائل نمبر لکھیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ 6 سدس ہیں گھر میں، تو 6 سدس اگر ایک ہی نمبر ڈالے پھر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دوسرے کھانچے میں آ جائے کہ آپ اپنے پتا کا نام لکھیں، آپ اپنے ابو کا نام لکھیں۔ اگر آپ کے ابو نہیں ہیں تو آپ اپنے کسی گھر کے گارجن کا نام لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حضرات آئی پک نمبر ڈالیں۔ آئی پک نمبر جو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ پہچان پتر پر BR کے بعد جو نمبر شروع ہوتا ہے، اب اس میں شاید کی تبدیلیاں ہو گئی ہے، پہلے BR تھا، اب آ گیا ہے ZU شاید کے۔ تو آپ حضرات آئی پک نمبر ڈالیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ماتا کا نام، آپ اپنے امی جان کا نام ڈالیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے امی جان کے پہچان پتر پہ آئی پک نمبر ہے اس کو ڈالیں۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں تو آپ کا جو جیون ساتھی ہے، آپ کی اگر شادی ہو چکی ہے تو آپ اپنے جیون ساتھی کا نام ڈالیں۔ پھر اس کے بعد پہچان پتر کے آئی پک نمبر ڈالیں۔ اگر آپ کے پاس پہچان پتر نہیں ہے، آئی پک نمبر نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ کم سے کم آپ حضرات آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ لکھیں، آپ اپنے ابو جان کا نام لکھیں، آپ اپنے امی جان کا نام لکھیں۔ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ اپنے جیون ساتھی کا نام لکھیں۔ یہ چیز تو کنفرم ہی بھرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات اپنے BLO کو پاس جمع کر دیں۔ اگر آپ کے یہاں اگر کوئی آن لائن کرنے والے حضرات ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات آن لائن کروائیں اور وہاں سے ریسیونگ آپ حضرات ضرور لیں۔ اگر بلاک میں بھی جمع کرواتے ہیں تو آپ حضرات ریسیونگ ضرور لیں، تاکہ ہمارے پاس بھی کوئی پروف ہونی چاہیے کہ ہاں جی میں نے یہ فارم جمع کیا تھا۔ تو اس ویڈیو کو پورے بہار کے والوں کے پاس شیئر کریں۔